بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین جو چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پہلی دفعہ کوئٹہ جا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ۔ سردیوں کی رات تھی، گاڑی 120 کی سپیڈ پر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ فہد سامنے دیکھو کیا ہے، میرے دوست دانش نے میرا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور اس چمکتی ہوئی چیز کے قریب جا کر کار کو بریک لگا دی۔ قریب جا کر دیکھا تو نئی نویلی دلہن سڑک کے کنارے کھڑی رو رہی تھی۔ دانش نے کہا، یار فہد مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو نے گاڑی کیوں روک دی؟ چل یہاں سے آگے نکل۔ مجھے نہ جانے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ میرے لیے بنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس گاڑی سے اتر کر اس کے پاس چلا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے اور اتنی رات کو سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ میرے منہ سے بلا تکلف سوال نکلتے گئے اور میں اس سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ میری کچھ لگتی ہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے گلاب جیسے ہونٹوں پر کپ کپی تھی۔ اس نے لرزتے لہجے سے کہا، میرے گھر والے میری شادی زبردستی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں اور کافی دیر ہوگی وہ نہیں آیا اور اب میں گھر بھی نہیں جا سکتی۔ اگر گھر واپس گئی تو میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ آپ میری مدد کریں۔ اس نے اس طرح مجھ سے مدد مانگی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ چلنے کا کہہ بیٹھا، جس پر وہ فوراً راضی ہو گئی۔ یار فہد تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ دانش نے مجھے ایک سائڈ پر لے جا کر سمجھانے لگا کہ اس طرح غیر لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ تم اپنی خالہ کو کیا جواب دو گے؟ دانش کے سوالات کا جواب میں نے یہ دیا کہ ہم کوئٹہ نہیں واپس کراچی جائیں گے اور اس لڑکی کی مدد کریں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے گھر چھوڑ دینا تاکہ یہ مصیبت تمہارے گلے میں ہی رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب ہم واپس کراچی آ رہے تھے۔ بیلا پہنچ کر لڑکی نے گاڑی روکنے کو کہا۔ رات کے 1 بجے اس لڑکی نے کہا، مجھے یہیں اتار دیں، پاس میں میری خالہ رہتی ہے، میں ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا، آپ مجھے راستہ بتا دیں، میں وہاں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ لڑکی فوراً راضی ہو گئی۔ اب دانش کو ڈر لگنے لگا اور وہ مجھ سے لڑنے لگا، یار فہد گاڑی واپس دو، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کچھ نہیں یار، تو خواہ ڈر رہا ہے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، بس یہیں گاڑی روک دیں۔ اب ہماری گاڑی ایک بھوت بنگلے ٹائپ گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کروں۔ آج رات آپ یہیں رک جائیں، صبح ہوتے ہی نکل جائیے گا۔ اس کے پیار بھرے انداز اور خوبصورتی نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ مجھے حویلی دیکھ کر ڈر لگا، لیکن میں اسے انکار نہ کر سکا۔ اور اس کا جادو مجھ پر پوری طرح اثر کر چکا تھا اور دانش خوف کے مارے ایک طرف کھڑا تھا۔ میں زبردستی دانش کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ وہ لڑکی ہمیں ایک کھنڈر سے کمرے میں لے گئی اور ہمیں کہا، آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کرتی ہوں۔ گھر کے باہر بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور جس کمرے میں ہم تھے وہ کسی قبر سے کم نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لالٹین کی روشنی میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دانش کو حاجت ہوئی تو اس نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ مجھے باتھ روم جانا ہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ خوف کی وجہ سے باہر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ ہم نے ہمت کی اور کمرے سے باہر نکلے اور دوڑ لگانا شروع کر دی۔ ہماری گاڑی سامنے دکھ رہی تھی، لیکن ہم اس گاڑی تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے اور گاڑی کے درمیان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دونوں تھک کر رک جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے آسان خطا ہو جاتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ ہم تو اسی کمرے کے پاس کھڑے ہیں۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دانش نے کہا، کلمہ پڑھ لو، آج ہم نہیں بچیں گے۔ میں نے کہا، ہمت مت ہارو،
اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ چلو واپس کمرے میں چلو اور رات گزارو، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں اور دانش کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جتنی صورتیں ہمیں یاد تھی سب پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی آتی ہے ہاتھ میں چائے لیے اور ہم سے کہتی ہے، آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ دانش کی ڈر کے مارے آواز بند ہو گئی تھی تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ لڑکی آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی، اب یہ سوال دوبارہ مت پوچھنا، اگر پوچھا تو یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ میں نے اپنے اندر کی ساری طاقت لگا کر ہمت بنائی اور اس لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمیں کچھ کیا تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی، مجھے دھمکی دیتے ہو؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے دانش کی طرف اشارہ کر کے دانش کو ہوا میں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ دانش کی حالت خراب ہونے لگی تو میں نے اس سے معافی مانگی اور ہمیں چھوڑنے کو کہا۔ جواب میں اس لڑکی نے کہا، یہاں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں لیکن واپس ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں۔ میرے پیچھے آؤ۔ اس نے ہمیں اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ ہم اس کے پیچھے چلنے لگے۔ گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا لان تھا جہاں قبر کے سائز کے گڑھے کھدے ہوئے تھے۔ اس نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جو یہاں آتا ہے وہ بس اس گڑھے میں جاتا ہے، اور تو، اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تو میری خوبصورتی کو دیکھ کر دیوانہ ہوا تھا نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو دیکھ میری خوبصورتی، یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ پیچھے کی طرف گھما کر ایک دم ہماری طرف گھما دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ دانش تو بے ہوش ہو گیا اور میں بھی ایسا ہو گیا کہ اگر مجھے اس وقت کاٹا جاتا تو شاید مجھ میں سے خون نہیں نکلتا۔ اس کی آنکھوں میں ڈیلوں کی جگہ صرف سفید پتلی تھی، آئی برو بڑی بڑی، ناک کٹی ہوئی، بڑے بڑے دانت، اور اس میں سے جو خون نکل رہا تھا وہ دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا جب اس نے یہ کہتے ہوئے ہماری طرف قدم بڑھائے کہ اب اس گھڑے میں تم لوگ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ، اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھ ہماری جانب ہمیں پکڑنے کے لیے بڑھانے لگی۔ تو میں نے دانش کو زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ میں نے اسے بھاگنے کو کہا۔ ہم بھاگ کر اسی کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ کنڈی لگاتے ہی ایک خوفناک آواز آئی، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسی چڑیل کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا پایا۔ قریب ہی ایک ڈنڈا پڑا تھا۔ میں نے ڈنڈا اٹھا کر اسے پھر ڈرانے کی کوشش کی اور کہا، اگر ہمارے قریب آئی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک بار پھر ہنستی اور کہتی ہے، تو پہلے اتنی طاقت لے کر آ، پھر مجھے مارنا، فی الحال تو اپنی جان بچا۔ میں زور زور سے آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے۔ زور سے کمرے کا دروازہ بجتا ہے۔ اب میں اور گھبرا جاتا ہوں کہ ایک مصیبت کمرے میں اور ایک کمرے کے باہر آ گئی۔ دروازہ کھولو۔ باہر سے ایک مردانہ آواز آتی ہے، میں ہوں پیش امام، دروازہ کھولو۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھتا ہوں تو وہ چڑیل ہوا میں اڑ کر دروازے کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، دروازہ کیسے کھولوں۔ میرے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے وہ باتیں ذہن آ جاتی ہیں جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ چڑیل آگ کے قریب نہیں آتی ہے۔ بس اس بات کا ذہن میں آنا تھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے کمرے میں جلتی ہوئی لالٹین اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور چڑیل کی طرف بڑھنے لگا۔ آگ دیکھ کر چڑیل میرے راستے سے ہٹ گئی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک دم سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے والا شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس چڑیل کو چوٹی سے پکڑ کر کہتا ہے، اب لگی ہے تو میرے ہاتھ، نہ جانے کتنے لوگوں کو تو نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اب بول تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ جو چڑیل کچھ دیر پہلے خونخوار تھی اب وہ بھیگی بلی بن گئی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی کہ اب کسی کو نہیں ماروں گی۔ اس شخص نے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور ہمیں اس گڑھے کے پاس لے گیا جہاں وہ چڑیل لے کر گئی تھی۔ اس شخص نے، تم دونوں اس کے ہاتھ پاؤں پکڑو اور جب میں اشارہ کروں
तो इसे गड्ढे में फेंक देना। चुड़ैल के पास जाते हुए हमें डर तो बहुत लगा, लेकिन उस शख्स को देखकर थोड़ी हिम्मत आ गई थी। इस शख्स के कहने के मुताबिक हम उस चुड़ैल को गड्ढे के पास ले गए और जैसे ही इसने हमें इशारा किया तो हमने उस चुड़ैल को गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में फेंकते ही इस गड्ढे में आग लग गई और वो चुड़ैल उसमें जलकर मर गई। इस शख्स ने कहा, बेटा, तुम लोगों की वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच गई है। इससे पहले तकरीबन 100 के करीब अमवात हुई हैं और किसी को इन लाशों के बारे में पता नहीं चलता था कि कहाँ से आई हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा था जब मैं मस्जिद की चाबी अपने दोस्त के घर भूल आया था और चाबी लेकर मैं यहाँ से गुजर रहा था, वरना कल तुम भी नामालूम लाश होते। मेरे साथ चलो, सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना और यहाँ कभी दोबारा मत आना। हम इस शख्स के साथ मस्जिद गए तो पता चला वो मस्जिद के इमाम साहब थे जो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।